پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ریمنڈ ڈیوس کے کیس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور پاکستان کے حکمرانوں اور تمام سیاسی جماعتوں کا بالعموم ایک امتحان بھی ہے کہ کیا اس ایشو کو سیاسی کٹہرے کے اندر لے کے جاتے ہیں یا قومی سالمیت کا معاملہ سمجھ کے اس کے اوپر اگر یک زبان نہیں ہوتے تو ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک غیر ملکی نے ہمارے وطن کے لوگ مار دیے، حالات کا تو پولیس ڈٹرمن کرے گی۔ میں آپ کو ایک سیالکوٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو پچھلے چند ماہ پہلے واقعہ ہوا۔ اب جس طرح وہ دونوں لڑکے پولیس کی موجودگی میں قتل کیے گئے اور جس طرح ان کو پھر الٹا لٹکایا گیا تو وہ ایسا تھا جیسے انسانیت کو الٹا لٹکایا گیا۔ جو ایک آپ نے پکڑ لیا کسی جرم میں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈیبیٹ ہی ٹوٹل دوسری طرف چلی گئی۔ اگر آپ تھانہ حاجی پورہ میں آج بھی جا کے لوگوں کو پوچھیں ان لڑکوں کے کنڈکٹ کے بارے میں تو بات کوئی اور نکلے گی۔ ابھی وہ بات ختم ہوگی، میں نہیں کہنا چاہتا، مگر ہمارے ایک ایکٹ نے، ہمارے ایک مکروہ ایکٹ نے انسانیت کے خلاف بھی گیا، پاکستان کے خلاف بھی گیا، اسلام کے خلاف بھی گیا، اور جو اصل حقائق تھے وہ تبھی کے تبھی چھپ گئے اور قیامت تک چھپے رہے۔ اچھا شاہد صاحب، اب اس ایشو کے پیچھے ایک اور بڑا ایشو ہے جس کے اوپر سیاسی طور پر شاید ہم ایک اتفاق رائے ڈیولپ نہیں کر پائے۔ ریمنڈ ڈیوس کون ہے؟ امریکی یہاں پر کس طریقے سے آتے ہیں؟ امریکیوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہماری کیا ہے؟ امریکیوں کے ساتھ کوآپریشن کس قسم کا ہے؟ کیری لوگر بل کے اندر کیا کیا؟ یہ تمام ایشوز وہ ہیں، اور ریمنڈ ڈیوس تو ایک اس کی شکل ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے کہ جی امریکیوں کے ساتھ کس طرح انگیج کرنا ہے، یا اس کے اوپر کوئی تھوڑے سے پالیسی کے مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایک بات میں بڑی واضح کر دوں مطلب ہے، اور میں اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں، اور اسی طرح بے شمار پاکستان کے شہری ہیں جو جنہیں ہماری خارجہ پالیسی کے اے بی سی کا کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ کامن کوشچن ہے، کوئی پتہ نہیں، پارلیمنٹ کو ایون کوئی پتہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خارجہ سطح پر، اور یہ جس میں آپ نے کیری لوگر بل کا جب یہاں ہم نے شور مچایا تو فارم منسٹر صاحب بھاگتے ہوئے گئے وہاں پہ، اور پھر کہتے ہیں جی اب میں واپس یہ لے کے آیا ہوں مطلب ہے، اور اس کیری لوگر بل کے مضمرات اب کچھ سامنے آنے لگے ہیں اور کچھ مزید آگے آئیں گے۔ ڈرون حملوں پہ پارلیمنٹ چیختی رہی ہے اور پارلیمنٹ کو اندر بہت کچھ بتایا جاتا رہا، لیکن آج تک ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ امریکہ بربلا خود کہتا ہے، یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں امریکہ کو، کم از کم اس اسٹیٹ کو، کہ وہ کہتا تو ہے کہ ڈرون حملے ہم ویسے نہیں کر رہے، ہم حکومت پاکستان کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے، لیکن حکومت پاکستان جن کی مرضی سے وہ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کے عوام کو بتانے کے لیے قطعاً کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بڑا ایشو ہے سینیٹر صاحب، جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو میں نے بارہا یہ اصطلاح استعمال کی، تو اس کی تپش کے تابع تو سارے اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے ڈیفرنسز ہیں۔ کیری لوگر بل کے صرف ایک ایگزامپل ہے، امریکی یہاں پہ کس طریقے سے کرتے ہیں، جب میڈیا اٹھاتا ہے جی کہ یہاں پہ بلیک واٹر آ گیا، وہ کہتے ہیں جی بلیک واٹر، آپ کو تو پتہ نہیں امریکہ فوبیا ہو گیا ہے، اور ٹی وی کے اوپر اینکر آ کے جو ہمارے ہی دوست ہیں لیکن ان کی جڑیں کسی اور طرف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں وہ غیرت بریگیڈ کا نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح غیرت مند ہونا جو ہے پاکستان کے اندر آج کل تہمت بن گیا، غیرت بریگیڈ ہمیں کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، لہٰذا ریمنڈ ڈیوس نے تو آنا تھا، اس نے تو کام کرنا تھا۔ بات یہ ہے کیری لوگر بل کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہاؤس میں۔ کنسنسس بلڈ ہوا کہ نہیں؟ کنسنسس بلڈ ہر چیز پہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کیری لوگر بل کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے، سینٹ میں بھی ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی ہے، اور فارن منسٹر بھی آیا تھا، اس نے بھی کی۔ کیری لوگر بل میں کہیں ہمیں یہاں لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وی ہیو گیون دیم اے پاسپورٹ ٹو کل دا پیپل، ہم نے کوئی اتھارٹی ان کو یہ نہیں دی کہ آئیے آپ ہمارے لوگوں کو مار جائیے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھی کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر لے کے آئیں گے اور سپروائز کریں گے پروجیکٹس کو، اور ان کے ویزوں کے اوپر ہم نے ان کو کیا۔ پھر 2006 میں ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے، ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہ معاہدے کیا تھے ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ لکھا ہوا اس کے فائنل ٹیکسٹ میں۔ ڈائریکٹ ویزے، چونکہ کچھ ہمارے نیچے جو دفتری جو کام کرتے ہیں، جو اٹیچی ہوتی ہیں مختلف ہے، انہوں نے ریفیوز کیے کچھ ویزا دینے سے، یہ بڑا ہیوڈ کرائی ہوا آپ کے میڈیا میں مجھے، تو اس پر پھر ایک فائنلی 35 آدمیوں کا ویزا ریفیوز کیا تھا انہوں نے، اور اس پہ فائنلی امبیسڈر کو ان کو اختیارات دیے گئے کہ وہ اسٹریٹ میں وہ ویزا دے سکتے ہیں، اور انہوں نے دیے۔ These are big issues. ان ایشوز کے اوپر اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا تو ریمنڈ ڈیوس کے اوپر آپ بیانات ہم آنگ کر لیں، اس کا فرق نہیں پڑے گا، یہ میری گزارش ہے۔ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ کیری لوگر بل
ایز فار ایز دا کیری لوگر بل از کنسرن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنسنسس آلموسٹ ڈیولپڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر فائٹنگ اے وار آن ٹیرر. دس از اے تھرڈ وار, ان اناؤنسڈ تھرڈ وار. آپ اس کو اگر دیکھیں غور سے تو اس میں رشیا انوالو ہے, انڈیا انوالو ہے, اس میں نیٹو پوری انوالو ہے, امریکہ انوالو ہے, افغانستان انوالو ہے, پاکستان کی فوج انوالو ہے, رشیا انوالو ہے. So it is a world war, unannounced world war, which we are facing. We are the people who are facing taking all the blunt down out. اور آپ لوگوں کو, پنجاب کو, کراچی کو, میں اور آپ کیا ہوتا ہے ویسے؟ میں سے مراد یہ کہ ہمارا صوبہ کر رہا ہے بھائی. آپ لوگ دیکھیں. اور ہم کسی اور ملک میں نہیں میرا صوبے میں. آپ دیکھیں ایک سیکنڈ قدر صاحب, ابھی تھوڑا سا اس بات کو سوچئے. سوات میں جب ہو رہا تھا تو سوات میں جب انہوں نے جب گورنمنٹ نے پوری ہاؤس نے بیٹھ کے کنسنسس سے وہاں آرمی ایکشن کیا, اس سے پہلے تو سوات والوں نے کہا, ہمارے کئی لیڈروں نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ وہ تو مارگلا پہ آ گئے ہیں, وہ یہاں بھی آ سکتے. تو وہ ہم نے ہی فیس کیا نا ان لوگوں کو, ہماری فوج نے فیس کیا. ہم نے آئی ڈی پیز کو, یار آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ نے تو معاہدہ کیا تھا نا. ہم نے تو معاہدہ کیا تھا. کس لیے کیا تھا؟ ہاتھ چوم رہے تھے آپ. اس لیے معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے قوم کو بتانا تھا کہ دیکھیے ہم کوئی بھاگنے والے کسی چیز سے نہیں ہے. پھر ہم نے معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ وہ قوم وہاں کی یہ نہ کہے کہ یہ پاکستان مسلمان اسلام کے ہم اور آپ ضرور کہوں گا, میں ہم آپ ضرور کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگ بیٹھے آئے پشاور میں آ کے انڈسٹری چلائیں نا. آپ لوگ پنجاب کے کسی دوست کو بولیں آ کے انڈسٹری چلائیں, وہاں کراچی والوں کو بولیں آ چلائیں, وہاں بیٹھے. وہاں ایک ڈائریکٹر آیا تھا ایک خیبر بینک کا, ایک سیکنڈ, ایک ڈائریکٹر خیبر بینک کا آیا تھا. وہ ایک دن دیکھ کے میرے پاس آیا اور بندوقیں سارا ریوالور لوگوں کو آگے پیچھے دیکھ کے, اس کے بعد اس نے اپنے ڈائریکٹر کی میٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور میں کرانی شروع کر دی. Everybody doesn't have that courage. You might have, you have a courage. You have gone to Palestine. مجھے چھوڑ دیں, ہم اور آپ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا.